يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا باسنا بیاتا او ہم قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج یہ سورہ اعراف ہم شروع کر رہے ہیں. مفصل کی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہ سورہ اعراف ہے. بعض مفسرین کے اعتبار سے بعض مفسرین کی رائے کے مطابق قرآن کی ترتیب نزول میں 39ویں سورت جو ہے وہ یہ سورہ اعراف ہے. 24 رکوع پر مبنی 206 آیات پر مبنی یہ سورت ہے. اس کا اول سے آخر مطالعہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی، اور یہی سارے مفسرین کہتے ہیں، کیونکہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت عقائد کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. ترتیب کے اعتبار سے بھی سورہ اعراف کو سورہ نام کے ساتھ رکھا گیا، اور جب دونوں کے مضمون کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو مضمون قریب قریب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر سورت جو ہے وہ اپنے اندر ایک الگ سے عبرت اور نصیحت رکھتی ہے، اور ہر آیت اپنے اندر ایک سبق و موعظت رکھتی ہے، حتیٰ کہ ہر لفظ. تو یہ بڑی عظیم صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں رسالت کا جو بنیادی مقصد ہے دعوت، اس کو بڑے ہی احسن انداز کے اندر اجاگر کیا، اور قوموں کی فطرت کے عین مطابق کہ انہیں واقعات ابھارتے ہیں برائیوں سے بچنے کے لیے، اچھائیاں اختیار کرنے کے لیے، اور بڑے سے بڑے انقلاب لانے کے لیے. وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر ان کے اندر ایک رمق پیدا ہوتی ہے، ایک چاہ پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں چند انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ کے جو واقعات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہود کا رد کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
مذاہب کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں جتنا بڑا ہاتھ یہود کا ہے اتنا اس مذہب کے حاملین کا بھی نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے. سورہ بقرہ اصل میں اس کا موضوع ہے کہ اگر ان کی فطرت کو سمجھنا ہو نا تو سورہ بقرہ آدمی پڑھے. اللہ رب العزت نے اس میں ہر آیت میں ان کی فطرت کو بیان کر دیا. اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا کو حروف مقطعات کے ساتھ کیا، اور میں نے سورہ بقرہ کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی. حروف مقطعات جو ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے. بعض حضرات ان کے معنی بیان کرنے کی بے وجہ تکلیف اٹھاتے ہیں. مطلب اسلام کو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی زبان میں حرف کے معنی نہیں ہوتے، لفظ کے معنی ہوتے ہیں. حروف کا مرکب لفظ کے معنی ہوتے ہیں، حروف کے معنی نہیں ہوتے. دنیا کی کسی بھی زبان میں اے بی سی کے کوئی معنی نہیں ہے، الف بے پے کے کوئی معنی نہیں ہے، حمزہ با تا کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ حروف ہیں. اس کی حکمت قاری حضرات جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں. موضوع یہ بھی نہیں ہے، میں نے بڑا تفصیل سے سورہ بقرہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کیا تھا. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کتاب انزل الیک، کتاب انزل الیک. بڑی عظمت ہے اس بات. کتاب انزل الیک. ایک سب سے پہلے ایک بات سمجھیں، عربی زبان میں کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مجلد کو نہیں کہتے. یہ مجلد ہے، یہ مجلد ہے. عربی زبان میں اسے مجلد کہتے ہیں، کتاب نہیں کہتے. کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو حضرات قبروں پہ کتبے لگانے کے قائل ہیں، وہ کتبہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر کا ایک ٹکڑا جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کتبہ کہا جاتا ہے. آپ کسی بامعنی جملے آپ کسی دیوار کے اوپر لکھ دیں کہ اس کے معنی مفہوم سمجھ میں آ رہے ہوں، وہ جملے لکھ دیں، تو یہ بھی لفظی اعتبار سے کتاب ہے. معنی لکھا ہوا. کتاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا. عربی زبان کے اندر، عرف کے اندر ہم کتاب اس کو کہہ دیتے ہیں، مجلد کو. اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی کہ جہاں بھی اس طرح کی آیتیں ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد کوئی صحیفے یا مجلدات ہم پر اترے. اور اسی سے دھوکہ کھایا منکرین حدیث نے، اور انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ قرآن کتابی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ایسا نہیں ہے. قرآن وحی کی تینوں معروف صورتوں کے ذریعے نازل ہوا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اوپر وحی نازل کی، فرشتہ آپ کی طرف بھیجا اور اس کے ذریعے کلام کیا، اور پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا. پردے کے پیچھے سے مراد یہ پردہ عورت والا پردہ نہیں، یہ پردہ عرف میں مراد غائبانہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، بالکل ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. تو وحی کی یہ تین معروف قسمیں، اور یہ تینوں معروف قسموں کے ذریعے اللہ رب العزت نے وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. اسی میں قرآن مجید ہے، اسی میں احادیث مبارکہ ہیں. ہر صحیح حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے، ثابت شدہ عمل ہے، منظم من اللہ ہے، وہ اللہ کا نازل کردہ ہے. یہ ذہن میں فکس کر لیں. کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب. تو یہ کیا ہے؟ یہ عرف میں معنی کیے جاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. تو کتاب سے مراد مجلد نہیں ہوتا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی. اس قسم کی جتنی آیات ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی بہترین دلیلیں ہوتی ہیں. ہر ایسی آیت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے بظاہر پہلے سے تعارف نہ ہونا، معجزات سے پہلے سے تعارف نہ ہونا، فرشتوں یا دیگر اس طرح کی جو مخلوقات ہیں ان سے پہلے سے تعارف نہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی سب سے مضبوط دلیلیں یہ ہوتی ہیں کہ یعنی نبوت جو ہے وہ محنت کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو بعثت نبی چنتا اور ان پر اپنی وحی کو نازل کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دن رات عبادتیں کرے، دن رات علم حاصل کرے، دن رات الہامی کتابوں کا مطالعہ کرے اور ایک دن وہ نبی بن کر کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن فرشتہ اس کے بعد آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کی طرف وحی نازل کرتا ہے، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. ختم 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 اینڈ، اور کوئی معنی نہیں ہے ختم کے. یہ سمجھیں. اب ظاہر ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، نہ نبوت سے پہلے، نہ نبوت ملتے وقت، نہ ہجرت سے پہلے، نہ ہجرت کے بعد، نہ فتح مکہ سے پہلے، نہ فتح مکہ کے بعد، نہ انتقال سے پہلے، نہ انتقال کے بعد. آپ عالم الغیب نہیں تھے. جب آپ عالم الغیب نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو فی الوقت وحی کی معرفت، فرشتہ سامنے کھڑا ہے، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الوحی کے اندر حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کو غار کے دہانے کے اوپر دیکھ کر، اور وہ جو پورا واقعہ ہوا پھر جو آپ پر ابتدائی آیت نازل ہوئی، اور آپ جب گھر آئے تو آپ کہاں پر رہے تھے؟ آپ پر بخار کی کیفیت ہو رہی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ مجھ کو چادر اڑا دو، بعض روایات کے مطابق کمبل اڑا دو. تو یہ کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے نہ جبرائیل کے بارے میں پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، جبھی آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. لیکن یہی کیفیت ورقہ بن نوفل پہ طاری نہیں ہوئی جب جا کر ان کے سامنے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، اور وہ پورا واقعہ جب وہ بیان کیا وہاں پر ان سے، یہ کیفیت ورقہ بن نوفل پہ طاری نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے تو فوراً یہ کہا ساری بات سن کے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا کرتا تھا، اللہ کے پیغامات لے کے ان کے پاس آتا تھا. تو یعنی اس سے بات پتہ لگی کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہلے سے پتہ نہیں تھی. اس سے سب سے پہلے تو یہود کا رد ہوا. یہودی ابھی سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے زمانے سے لے کے کہ جب سے یہ بات ہو گئی کہ عرب ہو کر اس نے رسول ہونے کا اعلان کیا، یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے. اس تعصب کے نتیجے میں انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا، اس زمانے سے لے کے آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ اکاس کے بازار کے اندر ایک یہودی عالم آیا کرتا تھا، اس سے انہوں نے جو ہے کچھ کتابیں پڑھ سیکھ لی تھی اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. آپ سمجھیں اس بات. اور وہ کہتے ہیں کتاب گھڑی ہے. دیانند سرسوتی نے بھی یہ بات کہی ہے، آریہ سماجی دیانند سرسوتی، اس نے بھی ستیارتھ پرکاش میں یہ بات کی ہے کہ قرآن گھڑی بھی کتاب. آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب کوئی لکھنے والا مصنف جب کوئی کتاب لکھے گا، اگر وہ کتاب تنقیدی پہلو بھی رکھتی ہو تو ساری تنقید اس کے مخالفین کی طرف ہوگی. خود پہ کبھی تنقید کرتا ہے؟ خود کا کبھی محاسبہ کرنے بیٹھ جاتا ہے؟ خود کو ڈانٹتا ہے، خود کو روکتا ہے، خود پر تحذیر کرتا ہے؟ یا خود کے لیے کوئی غیر یقینی بات بیان کرتا ہے کہ کوئی غیر یقینی والی کیفیت خود کے لیے بیان کرتا ہے؟ بلکہ خود کا تو وہ ایسی یقینی کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ علم الیقین، عین الیقین، بلکہ حق الیقین کے درجے پہ فائز ہو گیا ہے. ایسی فلا یکن فی صدر کا حرج منہ، یہ جو وحی ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بات کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تو اللہ کی طرف سے معجزہ عطا ہوگا.
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا معجزات النبی کے بیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں پر مجھے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی. ان میں سے ایک بات کیا کہ مجھے جوامع القلم دے کر بھیجا گیا, یعنی کہ ایسے کلمات اللہ نے مجھے سکھا کر میرے اندر ودیعت کر کر بھیجا ہے کہ وہ دنیا کے کائنات کے جامع ترین کلمات, ان کی مثل کوئی نہیں بول سکتا, ان کی تعبیر و تشریح و تفسیر کوئی نہیں کر سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہو جائے تو پھر اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ معنی نہیں ہوں گے جو آپ نے کیے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, اس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ ایسے بیان کرا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم یہ قرآن آپ کی طرف نازل کر رہے ہوتے ہیں تو اسے یاد کرنے کے یعنی کہ ایک ذوق میں شوق میں آپ جو تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں, یہ خود پر یہ تکلیف مت کیا کریں. ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کا جمع کرنا, اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی قرأت کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا, دونوں کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے. قرآن کی جمع و تدوین اور قرآن کے پڑھنے کا طریقہ. نہیں سمجھے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ پڑھنا ہے یا وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ تکلیمہ پڑھنا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ قرأت کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری, ان حروف, ان کلمات, ان ترکیبوں کی, ان پیراگرافز کی جو صورتوں میں جمع ہوئے, پھر ان صورتوں کی ترتیب کی, پھر ان پاروں کی ترتیب کی, یہاں تک کہ پورے 30 پارے, پورے 6666 آیتوں کی ترتیب, اس کی ترتیب, اس کی قرأت کی طرف. ثم ان علینا بیانہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب ہم پڑھ رہے ہوں آپ صرف ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں. ثم ان علینا بیانہ, پھر جو اس کی تشریح ہے یعنی حدیث, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی میں نہ ڈال دے. اور سمجھیں ذرا اس بات کو, یہ ہمارے لیے بھی اشارہ ہے, اس کو دوسرے مقام پر اللہ نے ہمارے لیے بیان کرا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کبھی بھی ہمارے لیے تنگی کا باعث ہو سکتا نہیں, ہو سکتا, میری سمجھ میں نہیں آتا, آئے گا. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تیری سمجھ کا قصور ہے, نہیں, اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا دماغ پیدا ہی نہیں کیا کہ جو اسلام کو نہ سمجھ سکتا. آپ اس بات کو آج سمجھ لو. اللہ, آپ سمجھے نا, جو انسانی فطرتوں کا خالق ہے, ان فطرتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تو اس نے یہ اسلام نازل کیا. یہ قوانین, یہ اصولیات, یہ یعنی یہ عقائد, یہ عبادات, یہ معمولات, یہ معاملات, یہ معیشت, یہ معاشرت, یہ سیاست, ان ساری فطرتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی تو اللہ رب العزت نے یہ دین نازل کیا ہے نا. یہ کہنا کہ نہیں جی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, نہیں سمجھ سکتا ہے, ہاں سمجھنا چاہتا ہوں, تو پھر کیا کر لو گے آپ؟ یا کسی مخصوص نیت سے سمجھنا چاہتا, نہیں سمجھے بھائی. دیکھیں نا, مستشرقین ہیں, مطلب اہل مغرب کے وہ ادیب, وہ مضمون نگار, وہ ڈرامہ نگار کہ جنہوں نے ناولز لکھے اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف کتابیں لکھی. تو جب انہوں نے ناولز اور کتابیں اسلام کے خلاف لکھی تو اس کے لیے سرسری سا ہی صحیح اسلام کو تو پڑھا ہوگا. تو پڑھنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ اصلاح نہیں, نیت کیا تھی؟ تنقید. تو اتنا ہی سیکھ پائے گا جس میں تنقید کر کے بے عزت ہو سکتے ہو. یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ اگر صحیح بات پر تنقید کریں گے تو آپ ہی بے عزت ہوں گے. بات تو غلط نہیں ہوگی, بات تو صحیح ہے, اس کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں آپ غلط ثابت ہوں گے تو بے عزت ہوں گے نا بھائی, کہ منہ ہی کیوں کھولا, نہیں سمجھے. تو غور طلب نکتہ ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ, یہ اشارہ ہماری طرف بھی آ جاتا ہے کہ یہ قرآن, یہ وحی, یہ کسی بھی طرح لوگوں کو تنگی میں ڈالنے والا نہیں ہے.
لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اسے بھی ذرا آپ سمجھنا کیا ہوا بھائی. ہوا یہ بھائی کہ بقرعید آ گئی ہے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں. وائس آ کے بیٹھے ہیں, عذاب قبر پہ ذکر چل رہا ہے اور سعد بن معاذ کو قبر میں جھٹکے لگوا رہے ہیں, قبر سے بھجوا رہے ہیں سعد بن معاذ کو. اپنے ابو کے لیے کبھی یہ عقیدہ نہیں بتائے گا, صحابی رسول کے لیے بتا رہا ہے. آپ سمجھے ذرا اس بات. اچھا بھی کیا ہوا بھائی, محرم آ گیا. اب چاروں ناچار, ہمارا والا تمہارا والا, سب نے ہی آخر کار کالا ہو جانا ہے. کیا ہو جانا ہے؟ نہیں سمجھے کالا ہو جانے کا مطلب؟ سب توحید بھلا دی جائے گی, ساری اتباع سنت بھلا دی جائے گی, سارے معاملات بھلا دی جائیں گے. کوئی چیز یاد آ رہی ہوگی نہیں, صرف یاد آ رہا ہوگا تو کیا واقعہ کربلا, سانحہ کربلا. اچھا بھائی اسلام کے دیگر سانحات چلیے بتایا تو نے, یہ محرم شوال میں احد بتائے گا. شوال کے مہینے میں غزوہ احد کے 70 شہداء کو بتائے گا, وہ کس بے دردی سے شہید ہوئے تھے. پھر بیر معونہ کے 70 شہداء, 70 علماء, 70 قراء, ان کا کبھی واقعہ سنائے گا کہ وہ کس بے دردی سے شہید کیے گئے. 70 کا عدد تو ہمارے شہیدوں کا فیوریٹ عدد ہے. 70 کا عدد اکلوتا نہیں ہے ہمارے دین میں. 70 کا عدد تو ہمارے شہیدوں کا فیوریٹ نمبر ہے. 3 بڑے بڑے سانحات ہیں اسلام میں 70 کے عدد سے, سنایا ایک جاتا ہے. تو مسئلہ ہے نا, ایک ہے اللہ کا دین, ایک ہے عوام کا دین. نہیں سمجھے؟ ایک تو ہے اللہ کا دین جسے بلغوا انی ولو آیتن کہہ کر بتا دیا گیا کہ مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہو دوسروں تک اس آیت کو پہنچا دینا. اب مجھ تک کون سی آیت پہنچی ہے؟ نہیں سمجھے؟ مجھ تک کون سی آیت پہنچی ہے؟ بھئی کہنے کو تو میں قرآن اٹھا کے دکھا دوں گا کہ مجھ تک تو پورا قرآن پہنچا ہے, لیکن یہ مجلد پہنچا ہے, یہ کتابی صورت میں نا 30 پارے پہنچے ہیں, آیت تھوڑی پہنچی. آیت پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آیت صحیح, یہ اس آیت کے بارے میں ایسا جانتا ہو کہ کسی دوسرے کو سمجھا سکتا, یہ اس آیت کے بارے میں ایسا جانتا ہو کہ کسی دوسرے کو سمجھا سکتا ہوں. اچھا کیا ہوا بھائی؟ بھائی فیضان سنت کا درس چل رہا ہے. اچھا بھائی کیا ہوا بھائی؟ بھائی فضائل اعمال کا درس چل رہا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. ہوا یہ وٹامن سی کی کمی ہے اس میں. اے یار سنو یار, وٹامن سی کی کمی ہے اس میں, وٹامن B12 کے انجیکشن لگ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ کالے آدمی کی پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے, کاہے کے لیے؟ کالا کرنے کے لیے. کالے آدمی کی کون سی پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے؟ کالے, وہ تو کالا تو تھا وہ. نہیں سمجھے؟ اچھا جی چلیں آسان ترین مثال دیتا ہوں. پپیتے کے درخت سے گنے اگانے کے چکر میں اگیں گے؟ نہیں ہوگے. علامہ نے اس ساری مثالوں اور ان سب آیتوں کو ایک شعر میں بیان کیا ہے. خاص ہے اس قوم میں ترکیب رسول ہاشمی. نہیں سمجھ؟ اللہ کہہ رہا ہے کتاب انزل الیک, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے, لتنذر بہ, کہ آپ اس کے ذریعے نصیحت کریں, وذکری للمؤمنین, اور مومنین کے لیے نصیحت اس کتاب میں ہے. مومنین کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ اس کتاب میں. اب اگر مثال کے طور پہ اس کو پڑھ کے نصیحت نہیں دے رہا ہے, اب پھر کہہ رہا ہے تبدیلی آئے گی, آ رہی ہے رستے میں, جہاز سے اتر رہے ہیں, بندے کم پڑ گئے تھے اٹھانے کے لیے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟
اب بھائی میرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگلے 5000 سال تک بھی محنت کرتے رہو کچھ ہو سکتا؟ بھائی صاف دلیل ہے نا ہمارے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا عرصہ محنت کی تھی انہوں نے اس کتاب کو لے کے؟ 20 سال 25 سال؟ نہیں سمجھے بھائی؟ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت بھی پورا گن دیا جائے 20 سال 25 سال، ایسی 20-25 سال کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ بھائی اسلامی افواج ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں داخل ہو چکی تھی، اسلامی دعوت ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں داخل ہو چکی تھی، اور نہیں سمجھے بات؟ مطلب آپ یہ دیکھیں حالات اس حد تک بدلے ہیں، عورت اپنے گھر سے، بوڑھی عورت اپنے گھر سے پیدل چل کر کعبۃ اللہ کا طواف کر گئی۔ او بھائی عرب معاشرے میں ریگستانی سفر کے دوران آدمی جو کہ بغیر ہتھیار کے یا بغیر قافلے کے ہو، وہ بغیر لٹے اپنی منزل تک پہنچ جائے یا گھر واپس چلا جائے، ناممکن تھا۔ بغیر لٹے، بغیر ڈکیتی ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے واپس، یا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، سوال نہیں پتا ہوتا۔ اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کے اندر کیفیت کیا تھی؟ عورت، بوڑھی عورت پیدل چل کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے گھر چلی گئی، راستے میں اس سے کوئی ذرا سے بھی تعرض کرنے والا، سوال ہی نہیں پیدا۔ کیا ہوا بھائی؟ اتنی بڑی تعداد تھی کیا آپ کی پولیس کی؟ نہیں، اتنی بڑی آرمی تھی، ایسی انٹیلیجنس تھی؟ بھائی انٹیلیجنس تو تھی، ایسی نہیں تھی۔ ان کے پاس آپ کی طرح کی سیٹلائٹ نہیں تھی، آپ کی طرح کا سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس لوگوں کا پیچھا کرنے کے وہ ذرائع نہیں تھے، معلومات اکٹھی کرنے کے وہ ذرائع نہیں تھے کہ جو ذرائع آپ ہمارے پاس ہیں۔ اصل مسئلہ سارا یہ ہے، اگر ہم گھوم پھر کے دیکھیں بات، اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ان ترکیبوں پہ عمل نہیں کیا کہ جو ترکیبیں لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ان ترکیبوں پہ عمل کیا جو اللہ کی نازل کردہ تھی۔ نہیں سمجھے بھئی؟ ایک تو ہے نا کہ لوگوں کی بنائی ہوئی ترکیبیں، لوگوں کے بنائے ہوئے اصول، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب دل کرے گا توڑ دیں گے۔ ڈر کس کا ہے؟ کسی کا نہیں، لیکن اللہ کا اتارا ہوا کون توڑے گا؟ ہاں نافرمانی وہ کر سکتا ہے، قانون بدل سکتا، قانون توڑ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا۔ نافذ ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتساب نیچے سے اوپر نہیں جاتا، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ یہاں الٹا ہے، یہاں احتساب نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ چالان ہو رہا ہے فروٹ بیچنے والے کا، چالان ہو رہا ہے فروٹ بیچنے والے کا کہ وہ مہنگا کیوں بیچ رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا کہ جو اس کو مہنگا فروٹ بیچنے کے لیے دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہاں احتساب شروع ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے۔ تو نے یہ 2 کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ مدینے میں سب کو ایک کپڑا ملا تھا، تو نے 2 کیسے پہنے؟ نہیں سمجھ میں؟ وہ بلایا گورنر کو اپنے، مجھے پتہ لگا ہے کہ تیرے پاس سفید عربی نسل کا گھوڑا ہے، مہنگا ترین ہوتا تھا اس وقت میں گویا کسی کے پاس اوڈی گاڑی آ گئی ہو، ایسا ہوتا تھا سفید عربی نسل کا گھوڑا۔ میں نے سنا ہے تیرے پاس سفید وہ عربی گھوڑا ہے، کہاں سے؟ کہا مجھے ایک شخص نے تحفہ دیا، رشوت دی، رشوت، یہ بولا اس نے۔ وہ جناب اوپر کی کمائی ہے، لفظ کیا ہے؟ تب مسلمان کا ہدیہ قبول کرنے کی تو حدیث بھی ہے نا۔ او بھائی میرے پیارے، نہیں سمجھے بھائی؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ مسلمان کا ہدیہ تو قبول کرنے کا حکم ہے نا۔ مجھے تحفہ ملا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے کوئی یہ تحفے دیتا ہے یا نہیں۔ سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ اور یہاں بحث ہو رہی تھی توشہ خانے کا مال بیچ دیا، بیچا نہیں بیچا اس سے بحث نہیں۔ یہاں بحث کیا ہو رہی تھی؟ یعنی حکومت کو جو تحائف باہر
دیگر حکومتوں سے آتے ہیں نا, وہ اٹھا کے بیچ دیے گئے ہیں. اب بیچ دیں ہماری بلا سے, ہمارے کون سا کام تھا. ہمیں تو پریشانی ہے کہ مسجد کے وضو خانے پہ جو نلکے لگاتے ہیں اگلے دن چوری ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ٹینشن اس کی ہے. توشہ خانہ تو سنا لفظ میں, کتنے تو ایسے لوگ یہ پوچھ رہے توشہ خانے کے معنی کیا ہوتے ہیں, اور نہیں سمجھے بات کو, بحث ہی نہیں اس سے. اچھا بھائی, لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس کے ذریعے تم نصیحت دو گے. تم فضائل اعمال نہیں پڑھو گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, پڑھتے رہو. تم فیضان سنت پڑھتے رہو. کب سے پڑھ رہے ہو, کچھ ہوا نہیں. تو مثال ہے نا تمہارے آگے, وہ صحابہ اکرام کا کہ یہ قرآن پڑھا گیا تھا نا, ان مقاصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے جن مقاصد کو تم اپنے خوابوں میں بھی نہیں لا سکتے. نہیں سمجھے بات. آپ دیکھیں 9 سال کا بچہ جہاد کے لیے ضد کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے رو رہا ہے, 9 سال کا بچہ. اور سفارش کرنے کے لیے ابو بکر, عمر, عثمان و علی نہیں ہے. سفارش کرنے کے لیے چچا عباس, چچا عقیل یا جعفر میں سے کوئی نہیں آیا. خدیجہ, عائشہ, حفصہ میں سے کسی نے سفارش نہیں بھجوائی ہے. ماں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اسے اپنے ساتھ جہاد پہ لے کے جائیں. کون کہہ رہی ہے؟ ستیلی نہیں تھی. اسلام میں تو ویسے ہی سگا ستیلا نہیں ہوتا, ایک باپ کی سب سگی اولادیں ہوتی ہیں. مائیں چاہے 6 ہوں, 8 ہوں, 10 ہوں, 20 ہوں, 100, ایک وقت میں 4 ہوتی ہیں. ماں کہہ رہی ہے اس کو اپنے ساتھ جہاد پہ لے کے جاؤ. شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, صرف 2 بھائی ہیں, صرف اس کے 2 بیٹے ہیں. شہید ہو گیا تو بڑھاپے کا سارا کوئی ہے. یہ کون سا کوئی اسٹیٹ بینک بن گیا ہے بھائی. اس وقت میں کوئی بیت المال تو کھڑا نہیں ہوا تھا نا, اس وقت تو بینک آف اسٹیٹ تو کھڑا نہیں ہوا تھا نا مسلمانوں کا. کون سا وظیفے مل جائیں گے یا کون سا کوئی میرا کوئی پرسان حال ہوگا. ماں سوچنے والی ہے نہیں, کیونکہ ماں کی تربیت کس سے ہوئی ہے؟ قرآن سے. ماں نے کوئی میلادیں تھوڑی پڑھی تھی, کوئی مرثیے تھوڑی پڑھ لیے تھے. ماں نے قرآن پڑھا تھا. میلادیں پڑھنے والی, مرثیاں نوحے کرنے والی ماؤں نے سوائے سینہ پیٹنے والوں کے کچھ دیا ہمیں نہیں. ہاں, یہ حق دے دو ان کو کہ ان کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ فری میں مل رہی ہے. کرے تو کچھ بھی نہیں, تیرے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ جنت. اور میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات کو, کیا پیاری بات اللہ رب العزت. کتاب انزل الیک. آپ تصور کرو کتاب کے اترنے سے 1 دن پہلے کو تصور لائیں دماغ میں. کتاب کے اترنے سے 1 دن پہلے آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے قرآن میں بھی بتائی ہے, وہ 1 دن پہلے کی بھی کیفیت بتائی. لیکن آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ کتاب ابھی اتری نہیں ہے, اسلام اترا نہیں ہے, معرفت الہی اتری نہیں ہے, معرفت دین اترا ہی نہیں ہے, آپ جانتے ہی نہیں ہیں دین کس چیز کا نام ہے. آپ یہودی ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ بت پرست ہیں, آپ مجوسی ہیں, اور آپ ملحد ہیں ابو جہل کی طرح. آپ بے دین ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات. 1 دن پہلے تک کیفیت کیا ہے؟ آپ بھانت کی بولیاں بولنے والے, آپ قوم پرستی کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے, مذاہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے. رومی افواج نے, یعنی آپ اندازہ کریں, لاکھوں لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا وہ یہودی نہیں ہوئے, وہ عیسائی نہیں ہوئے. جرمنز نے لوگوں کو اس لیے مار دیا وہ یہودی تھے. آج بھی موجودہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں پہ مظالم مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈھائے جا رہے ہیں نا, یا پاکستانی ہونے کی وجہ سے؟ بتائیے کہ کوئی ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نکلا ہے؟ ساری بات یہ ہے, 1 دن پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو کیفیت یہ ہے, سود آپ کھاتے ہیں, زنا آپ کے ہاں وہ کوئی معاشرتی برائی نہیں ہے, ناچنے والیاں ناچتی ہیں, گانے والیاں گاتی ہیں, 100 اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں صرف ایک شیر پہ اشکر اٹھ جانے کو. 100 اونٹ ذبح کر دیے غریب کے منہ میں ڈالنے کے لیے ایک بوٹی نہیں ہے, اور طوائف کے ایک شیر پڑھ دینے کے اوپر 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. کاٹے جا رہا روک رہا دھکا دے دیا. میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں,
آپ سمجھیں میرے بھائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی چن کر ان میں ایک شخص بطور رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ کیا بولا ہے اللہ نے؟ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اور معمولی بات نہیں ہے، تم سے وہ بات کر رہا ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تم سے وہ بات کر رہا ہے کہ جس کو تم جاننا چاہتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر اللہ کی باتیں پڑھ کے سنا رہا تھا۔ پھر تم نہیں جانتے تھے اپنی معیشت کو، معاشرت کو، خانگی امور کو، سیاست کو، عسکری معاملات کو، تم موت میت کو، کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ جو جہاں رہتا ہے سنو کہ اگر مثال کے طور پہ ہندو 7 میں رہتا ہے تو شہباز کلندر کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، جو جہاں رہتا ہے وہی اس کا مذہب ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں سے تعزیے نکلتے ہیں تو باپ داداؤں نے کبھی تعزیہ نام نہ سناؤ، ہم کیا نکالیں گے؟ ہمارے باپ دادا نکالتے ہیں، پوچھ کون سے والے باپ دادا گنوائیو، پردادا کا نام بتائیے اپنے، جب پردادا کے باپ کا نام بتا، جو بتا دے تو سمجھ میں آئے گی بات، تو اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے ہی کرتا رہا، جو نہ بتا پائے تو صرف یہ بولنے کے لیے ایک جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ وہ مکے کے وہ مشرکین بھی بولتے تھے، ما وجدنا علیہ آباءنا علی آثارہم، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس خاص طریقے میں پایا، جبکہ باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل تھے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن؟ دیکھو ان ظالموں، دائیں طرف کی دیوار پر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی، بائیں طرف کی دیوار پہ کعبۃ اللہ کی دروازے کی دیوار پہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنی تھی، اور دونوں کے ہاتھ میں وہ ستاروں کے علم والے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمارے اخبار جہاں میں کس کا کون سا اسٹار ہے، خود کا منہ دیکھو تو اسٹار جیسا نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ نہیں، کس کا کون سا اسٹار ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، ستارے بننا ہے ہمیں، ستارے ہمیں بننا ہے، لوگوں کے لیے چمکنا ہے، ہمارے لیے کوئی ستارے نہیں چمک رہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، ہماری تو سائنس بتاتی ہے ہمیں کہ ستاروں میں روشنی نہیں ہے، لو کر لو بات، ہمیں تو ہماری سائنس نے بتا دیا ہے کہ ستاروں میں روشنی ہوتی نہیں ہے، جو جھلمل کرتے دیکھ رہے ہو سورج اور چاند کا انعکاس، بس جیسے کہ ایک آئینے سے روشنی ٹکرا کے جاتی ہے نا، دیکھا نا، آئینہ شیشہ الگ چیز ہوتا ہے، آئینہ وہ جس کے پیچھے کیمیکل لگا ہوتا ہے، اپنا چہرہ دکھ رہا ہوتا ہے، دھوپ ٹکرا کے جاتی ہے نا، اسے انعکاس کہتے ہیں۔ آپ سمجھے ذرا اس بات، یعنی کیفیت یہ ہے کہ ستارے ہمیں بننا تھا، وہ ہم ستاروں کے پیچھے چل پڑے۔ اندازہ کریں، سارا فساد اور بیڑا غرق اس بات پر ہوا، اللہ کی قسم ایک رکوع پورا نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت اس جگہ میں لے کے جائے گا جو ہماری معراج ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی نا 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس، ایک ہماری معراج ایک رکوع بعد آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ ہمیں ایک تیاری کروا رہا ہے، ایک یہ سمجھ لے تمہید قائم ہو رہی ہے ہم پر، کہ پہلے بتا رہا ہے کہ کہاں ہیں ہم اور کیا ہونا چاہیے ہمیں۔ نہیں سمجھے؟ اب فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تم اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت دو، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے، فضائل اعمال میں نہیں ملے گی۔ 70 سال کا تجربہ دیکھ لو، ہوا کچھ بھی نہیں، سوائے یہ بتانے کے 25 لاکھ افراد آئے تھے اجتماع میں، اچار ڈال لے ان کا، کام کے ہیں کسی 313 دکھا، کام کے دکھا، سمجھے یا نہیں؟ 313 ہو مشنری ہوں، ورنہ بھیڑوں کی بھیڑ اکٹھی کر لو، کس کام کی؟ ایک ایٹم بم گرے گا بھگ سے اڑ جائیں گے، ایسی 5th جنریشن وارفیئر میں کھڑے ہم، پتہ نہیں کون سی دنیا میں زندہ ہیں ہم۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہو سکتا ہے میں آج وقت بھی نہیں مل پایا اس کو مکمل کرنے کا چاہے تو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب دیکھو ذرا سمجھو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ،
تو ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ نماز فرض ہے بھائی. آتو زکات، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر کا صیغہ ہے. تو آج تک سارے علماء مفسرین محدثین معنی کیا لیتے ہیں؟ نماز یعنی فرض ہے. حکم دیا نا اللہ، آتو زکات فرض ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے پورے کرو. حکم قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو اللہ کے راستے میں جو تمہارے لوگ قتل کرتے تھے. جہاد کو فرض کرا. ابھی سمجھے ذرا اس بات کو. ہر وہ چیز یہ اللہ نے حکم دیا. اب اللہ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا پیروی کرو. اتبعوا، اور بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور نہیں سمجھے؟ اتبعوا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پیروی کرو. انسان کی فطرت میں نہیں ہے. دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، اتبعوا پیروی کرو. وہ پیروی اصلاً انسان کی فطرت میں ہی نہیں. کیسے؟ گھوڑا آگے جا رہا ہو اور انسان اس کے پیچھے جا رہا ہو. گھوڑے کا بچہ جاتا ہے نا، گھوڑے، گائے جا رہی ہو، گائے کا بچہ پیچھے جا رہا ہو. بعض مرتبہ گڑھے میں گرا ہوا جانور جب گڑھے سے باہر نکلتا ہے، پانی میں گرا ہوا جانور جب پانی سے باہر نکلتا ہے، تو جو جانور جس سمت بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی طرف وہ بھاگ جاتا ہے. وہ پیروی ان کی فطرت میں ہے. وہ اچھا برا سوچے بغیر جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے ابھی کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، چلو. یہ جانور کی فطرت میں ہے. انسان کی فطرت، گھوڑا آگے جا رہا ہے، انسان اس کو، گھوڑا جا رہا ہے چلو میں بھی آؤں اس کی، جائے گا. گائے لیکن اسی گھوڑے کو ذوالجناح بنا دو اور گائے کو گو ماتا بنا دو. ابھی جائے گا. چیز کیا نکل گئی؟ اتباع. جڑی ہے کس سے؟ عقیدے سے. ہم نے تو اتباع کا معاملہ ایسا سمجھا معمولی بات، کر لو نہ کر لو، کرے. باپ کا دین ہے، جیسے چاہے کر لو. اتباع کا معاملہ عقیدے سے جڑا ہوا. اس میں آپ کو کوئی یہ تھوڑی کہ آپ کو کہیں چھوٹ دے دی گئی، نہیں، اس میں پیروی کر لو، اس میں چھوڑ دو. داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی تھوڑی ہے. یہ اللہ کو بتائیے جا کے. ساری منطقیں کس کو سنائے گا؟ کل قیامت کے اللہ کو سنائیے کہ اللہ تو نے دیکھ مجھے ایسی منطقوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کیا کیا نہیں میں نے ڈرامے بازیاں کی دنیا میں. یہ سب اللہ کو بتانا چاہیے. سمجھے ذرا بات. اتبعوا پیروی کرو. پیروی کرے گا. حکم دیا نا اللہ نے، جیسے نماز کا دیا تھا، زکوٰۃ کا دیا تھا، حج کا دیا تھا، جہاد کا دیا تھا. انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں موتی چور کا لڈو کھا لو. وہ کھا رہے ہیں اور مزے سے کہہ رہے ہیں، نہیں جو کھایا پچھتا ہے، جو نہ کھایا پچھتا ہے، تو کھا کے پچھتا لو. ڈرامے بازی دیکھو آپ. یہاں کیسی جلدی اتباع کیے اللہ نے حکم دیا شادی کا نصف ایمان ہے اور بقیہ نصف کہ اس تیرا ایمان اسٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے. بھائی دیکھو مسلمان کا ایمان اسٹارٹ تو کلمے سے ہوا تھا، وہ تیرا نکاح سے ہوا ہے. سمجھے بات کہہ لی. اچھا اتبعوا، کیا کرو؟ پیروی کرو. مگر اب دیکھنا ذرا، اب آدم بھی کھڑے اور ابلیس بھی کھڑا ہے. آئے گا ابھی آگے بڑا نصیحت آمیز واقعہ آگے آئے گا، ایک رکوع بعد ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سنو ذرا، آدم بھی کھڑے اور ابلیس بھی کھڑا ہے. سنو بھائی، جن انسان کے پیچھے جائے گا. مکی شاہ پہ تو بہت سارے آتے ہیں، گئے نہیں ہو گیا؟ مکی شاہ کے مزار پہ جا کے دیکھو، 40-50 تو ایسے ہی بندے ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ ان پہ جن چڑھے ہوئے، اور ایک پہ 4 جن چڑھے ہوئے. جن کتنے فالتو ہیں؟ ایک پہ 4. 4 in 1، 2 in 1 کبھی نہیں ہے، 4 in 1. آپ اندازہ سارے بندے پڑے. کیا ہوا بھائی؟ سب پہ جن، بڑے فالتو ہیں بھائی جن. بہرحال اب کہا آدم سے، پہلے تو وہ علم جو ہم نے تمہیں سکھایا ان کو بتاؤ. ان کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ان کو بتاؤ.
فرشتے سوال کرتے گئے اور جواب دیتے گئے. اب مثال کے طور پر فرشتے نے سوال, ایک ایسی سمجھانے کے لیے بات کرو, بھنڈی کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا نا بھنڈی کیا ہوتی ہے. دنیا میں اتریں گے تو پتہ ہے, دنیا میں اگنے والی سبزی ایک ہے جس کو بھنڈی کہا جاتا ہے, وہ کسی اور سیارے پہ بھی نہیں اگتی. تو جو دنیا پہنچے گا اسے پتا ہوگا بھنڈی بھی کوئی سبزی ہے. بظاہر سننے میں بڑا عجیب لگتا, بھنڈی کیا سوال کیا, لیکن یہ سوال ہے, اس میں پوری سائنس ہے. فرشتے نے سوال کیا, بھنڈی کیا چیز ہے. اب بہت سمجھو ذرا, بہت بڑا جو عالم ہوتا ہے نا, بہت بڑا عالم, بہت بچ گیا نا سوال پہ, فطری طور پہ بعض مرتبہ کسمس آتا ہے. علمی لیول بہت بڑا ہو جائے نا اس کا, بعض مرتبہ جب بہت ہی کوئی بچگانا اگر سوال ہو تو وہ اس کو تھوڑی سی ایک چڑ ہوتی ہے, یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے, سوال کر دیتا ہے نا, سب فطری بات ہے. اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھایا. تو علم کہاں ہوگا آدم علیہ السلام کا ہے. اب فرشتے سوال کرے جا رہے ہیں, آدم علیہ السلام اپنی فطرت کو بلا کر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ آپ جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں, کیوں, حکم کس نے دیا ہے, انبئوا باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, انبئوہم باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. یہ جو تیرے سے سوال کرتے جائیں ان کو جواب دیتا چلا جا. آپ سوال کتنی دیر ہوئے ہوں گے آدم علیہ السلام سے, 5 منٹ. آپ کا انٹرویو ہوگا 15 منٹ کا, ایسے بھائی جان کوئی مدت کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت ممکن ہے وہ سوالات کا سلسلہ 100-150 سال چلا ہو, کیونکہ آدم علیہ السلام کا انتقال 2000 سال کی عمر میں ہوا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. تو بہت ممکن ہے 50 سال چلا. اگر 50 سال مستقل ایک انسان سے فی الوقت وہ کیا ہے, خاص طور پہ فرشتوں کے دیکھنے میں, جنہوں نے کہا تھا نحن اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ کیسے کو اللہ تو تخلیق کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد خون خرابہ کرے گا. یہ تھی انسان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے. لیکن آج انسان اپنی حقیقت کیا منوا رہا ہے, فساد خون خرابہ یا علم. اپنی برتری تخریب کاری سے منوا رہا ہے, دہشت گردی سے منوا رہا ہے, یا علم و فضل سے منوا رہا ہے. 100-150 سال کا ہو سکتا ہے, 200 سال ہو سکتا ہے, 50 سال ہو سکتا ہے, 1 سال. سر میں 15 منٹ میں گھبرا جاتا ہوں. مجھ سے 20 منٹ کا انٹرویو اگر ہو جائے میں پریشان ہو جاؤں. 3 آدمی سامنے بیٹھے, ایک تو بالکل غور سے بس دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک تو بس یوں دیکھ رہا ہوتا ہے, فیس ایکسپریشن, باڈی لینگویج, وہ یہ سب چیک کر رہا ہوتا ہے. اور وہ فرشتے کسی کی عمر 1 کروڑ سال, کسی کی عمر 50 لاکھ سال. دنیا کائنات بنے ہوئے ایک وقت ہو چکا تھا, فرشتے تو زمانوں سے. کسی کی عمر 1 لاکھ سال, 50,000 سال, 10,000 سال. تو ان کا علم اور تجربہ کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں. وہ سوالات کیے جا رہے ہیں, آدم علیہ السلام جوابات. کس نے سکھایا تھا, آئی سمجھ میں کچھ بات. علم کی تعریف ہی یہ ہے, جو اللہ سکھائے وہ علم ہوتا ہے, باقی کوئی چیز علم نہیں ہے. جو اللہ سکھائے وہ علم ہوتا ہے, باقی سب ضروریات و ایجادات ہیں. آپ آج ایک تھیوری اپناؤ گے, کل اس کا 5 سال بعد الٹ پاؤ گے. سائنس کا طالب علم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. تو حقیقی علم صرف اور صرف کہاں سے آتا ہے, اللہ رب العزت کے پاس. اچھا بھائی, حاصل کرنا ہے نہیں, 20 منٹ والا تجزیہ سنوں گا خبر نامے کے بعد جو آتا ہے, پھر جاؤں گا ڈبو پٹی کیرم پہ تھلے پر باہر جا کے بیٹھے گا نا, پھر سیاست پہ بات کروں گا بے معنی, بے موقع, بے محل. پتہ مجھے کچھ نہیں, بس وقت کی بربادی کوئی ہم سے سیکھ لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیا ہوا بھائی, ایوان میں بیٹھا تو ملک کی پالیسی بنائے گا. میں بتا رہا ہوں وہ جیتے گا, وہ جیتے گا تو کیا کر لے گا, یا وہ جیت کے تیرے ساتھ کیا کر لے گا. ہاں لیکن اتنی دیر میں تیرے کرنے کا کام برباد ہو گیا. بلغوا عنی ولو آیۃ,
مجھ سے تم تک اگر ایک آیت بھی پہنچی ہو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. اب کل قیامت کے دن اے اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما, اور ایسے ہی پوچھ لیا تجھ تک مجھ سے کوئی آیت پہنچی تھی؟ جی. آگے پہنچائی تھی؟ نہیں, وہ تو مولوی صاحب کی ذمہ داری تھی نا, وہ تو درس دینے والے کی ذمہ داری تھی, ہماری تھوڑی تھی. ہاں ہماری ذمہ داری تو 2.5 گھنٹے کی فلم کی سٹوری بتانا تھی, 50 اوور کا کرکٹ بتانے کی تھی. ہماری ذمہ داری تھی ملکی اور بین الاقوامی سیاست پہ بات کرنے کی. کون کر رہا ہے بین الاقوامی سیاست پہ بات؟ کون کر رہا ہے؟ یہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. بات کس پہ کر رہا ہے؟ بین الاقوامی سیاست. تو کیا کر رہا ہے ادھر پگلے؟ تیرا یہاں کام ہے کوئی ویلڈنگ؟ تجھے تو واشنگٹن میں ہونا چاہیے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سب سے عظمت والا آخری لفظ ہے, سب سے عظمت والا تیرے رب کے پاس ہے. میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب. ہر بات میں توحید کی بات کرنے والوں ہو سنو ذرا بات, میرا رب میرا رب میرا رب. ایسا اللہ کہتا ہے ہر اس بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے. کس کی پیروی کا حکم دیا اللہ نے؟ کس کی پیروی کا حکم دیا اللہ نے؟ اب ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے نا. اب تم حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, فلاں جو کچھ بھی تم بننا چاہو بنو, یہودی عیسائی ہو جاؤ, پرواہ نہیں. اصول یہ ہے کہ پیروی اس کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. ابھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ کیا چیز ہے دکھانے کے لیے؟ دکھاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا ہے وہ؟ قرآن رمضان میں نکالے گا؟ ختم شریف نہیں. اتبعوا, اس کی پیروی کرنی ہے, اس کی ما انزلا, جو کچھ اترا ہے اللہ کی طرف سے, تیرے رب کی طرف سے تیری طرف. اس میں مزید ایک تفصیل اور بھی ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.